تیسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 254 سے آگے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض اللہ لا الہ الا هو، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی زندہ ہے، القیوم سب کو قائم رکھنے والا ہے، سنبھالنے والا ہے، لا تاخذہ سنہ اس کو نہیں پکڑ سکتی اونگ، ولا نوم اور نہ نیند، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یہ جو آیت شروع ہوئی ہے اسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ اس آیت کے اندر کرسی کا لفظ آیا ہے، اس بنا پہ پوری آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ اس کا پہلی آیات سے تعلق یہ ہے کہ اس سے پہلے جہاد کے احکام اور مسائل کو بیان کیا گیا تھا، اور اس آیت میں آیت الکرسی میں توحید کے 11 دلائل کو بیان کیا گیا ہے کہ جہاد اسی وقت صحیح ہوگا جب عقیدہ صحیح ہوگا، اور اسی طرح طالوت بادشاہ کے حوالے سے خلافت کا ذکر بھی آیا ہے۔ تو اس آیت کا خلافت کے مسئلے سے تعلق یہ ہے کہ بظاہر تو بادشاہی ایک انسان کر رہا ہوتا ہے انسانوں پر، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کا خلیفہ اور اس کا نائب ہوتا ہے۔ اصل حکومت اور بادشاہی اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ اس لیے جو مسلمانوں کا بادشاہ ہے، جو خلیفہ ہے، جو اسلامی شریعت کے مطابق حکومت کرتا ہے، اسے کہا گیا ہے السلطان المسلم ذل اللہ فی الارض، مسلمانوں کا بادشاہ زمین میں اللہ کا سایہ ہے، اتنا مقام ہے خلیفہ وقت کا۔ تو دونوں مسئلوں سے اس آیت کرسی کا تعلق ہے۔ اب اس آیت الکرسی کی فضیلت کیا ہے؟ اس امت کے سب سے بڑے قاری ہیں حضرت ابی بن کعب۔ اس امت کے سب سے بڑے جو عالم ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور جو سب سے بڑے قاری ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی اللہ و رسولہ اعلم، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید کی سب سے بہتر آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا، انہوں نے پھر فوراً کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت بھی ہے اور سب سے بہتر آیت بھی ہے۔ سب سے بڑی آیت کے ہونے کا معنی یہ ہے فضیلت اور عظمت کے اعتبار سے، کلمات کے اعتبار سے نہیں، ورنہ آپ آگے جو سب سے لمبی آیت ہے قرآن مجید کی وہ اور ہے۔ اس کے بڑے ہونے کا معنی کیا ہے؟ یہ قرآن مجید میں فضیلت اور عظمت کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت ہے، اور اس آیت کی فضیلت بہت سی احادیث ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی مسلمان فرض نماز کے بعد اس کو پڑھ لے، اس کو اور قل هو اللہ احد اور آیت الکرسی پڑھ لے،
جنت میں داخل ہونے کے لیے موت کے سوا کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یعنی مرتے ہی جنت میں جائے۔ اور جو آدمی شام کو پڑھ لے تو صبح تک، اور صبح کو پڑھ لے تو شام تک، وہ آدمی انسانوں سے بھی محفوظ رہے گا، جنات سے بھی محفوظ رہے گا۔ اور اسی طرح یہ جو چوری ہے، چوری، اس کے پڑھنے سے چوری سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، وہ پہرا دے رہے تھے، بیت المال صدقے کا مال تھا، اس کے اوپر پہرے کی ذمہ داری حضرت ابو ہریرہ کی تھی رضی اللہ۔ تو رات کو ایک آدمی آ گیا اور مال سمیٹنے لگا، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لی۔ تو اس نے بڑی منت سماجت کی اور کہا بس بڑا غریب آدمی ہوں، یہ ہے فلاں ہے، آپ کی مہربانی آپ چھوڑ دیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ واقعہ عرض کر دی۔ تو دوسرے دن جب پہرے پر تھے پھر آ گیا، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پکڑ لی، پھر خوش آمد منت سماجت، پھر چھوڑ دی۔ تیسرے دن پھر ایسے ہی ہوا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا اور فرمایا آج نہیں میں تجھے چھوڑوں گا، میں تجھے حضور کی خدمت میں لے کے جاؤں۔ کہنے لگے ابو ہریرہ میں تجھے ایک چیز بتاتا ہوں تو مجھے چھوڑ دے۔ تو جس مال پہ آیت-ال-کرسی پڑھ لے گا نا، وہ مال چوروں سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو صبح انہوں نے یہ سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ رات ایسے ہوا، اور اس نے مجھے یہ بتایا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پتہ وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا مسعود صاحب، وہ شیطان تھا، ہے جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا، ہے جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا۔ یہاں میں آپ کو ایک نکتہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ شیطان کے چوری سے پتہ یہ چلا کہ جس طرح انسانوں کے چور ہوتے ہیں مال کے، اسی طرح جنات میں بھی انسانوں کے مال چوری کرنے والے ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ؟ یعنی انسان بھی چور ہوتے ہیں اور جنات بھی انسانوں کا مال چوری کرتے ہیں۔ یہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم پیسے رکھتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کون لے جاتا ہے، تو یہ چوری صرف انسان نہیں کرتے، اس واقعے سے پتہ چلتا جنات بھی چوری کرتے ہیں۔ تو جنات سے چوری کی حفاظت اور انسانوں سے چوری کی حفاظت اس آیت کے ذریعے ہوتی ہے، آیت-ال-کرسی کے ذریعے ہوتی ہے۔ سمجھے بھائی؟ تو اس کا اہتمام انسان کے لیے، اس کی مال کے لیے، اس کے جان کے لیے اور جنت میں داخلے کے لیے یہ بہترین ہے۔ یہ ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے، مردوں کو بھی یاد ہونی چاہیے، عورتوں کو بھی یاد ہونی چاہیے، ہمارے بچوں کو بھی یاد ہونی چاہیے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی نماز کے بعد اس کو پڑھ لیتا ہے وہ دوسری نماز تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو جب ہم نماز کے بعد اس کو پڑھ لیں گے تو اگلی نماز تک کرونا ہمیں کچھ کہہ سکتا ہے؟ کیوں بھائی امتیاز؟ کرونا کچھ کہہ سکتا ہے؟ سمجھے بھائی؟ تو ہر نماز کے بعد اس کے پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس کے دو فائدے ہوں گے۔ نمبر ایک، دوسری نماز تک وہ شخص اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اس درمیان میں اس کو موت آ گئی تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور اگر کوئی آدمی اس کو اپنے مال پر پڑھ کے دم کر دے، وہ مال انسانی چوروں سے بھی محفوظ ہو جائے گا اور جنوں کے چوروں سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ دیکھیں بھائی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، خالق، مالک، یعنی ساری کائنات کے سارے کام بننے میں اللہ کے محتاج ہے، اور اللہ کے سارے کام بننے میں کسی کے محتاج اللہ وہ ذات ہے۔ اللہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ، ایک تو یاد رکھیں کہ اللہ جو ہے نا یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور باقی جتنے بھی نام ہیں اللہ کے صفاتی نام، یہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں المستجمیع لجمیع صفات کمالہ، جس کے اندر تمام کمالات موجود ہیں اسے اللہ کہتے ہیں۔ جس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، اسے اللہ کہتے ہیں۔ وہ کمال ہی کمال ہے۔
اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، الحی وہ زندہ ہے، القیوم قائم ہے، خود بھی قائم ہے اور اسی کی نظر کرم ہے اس کے ساری کائنات قائم ہے۔ اللہ نہ چاہے تو یہ ساری کائنات ایک سیکنڈ کا ہزارواں حصہ بھی اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتی۔ یہ جو قائم ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ قیوم ہے۔ اللہ کیا ہے؟ قیوم ہے، اس نے قائم رکھا ہوا ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ہم نام رکھتے ہیں نا عبد القیوم، اس کا معنی تھا قیوم کا بندہ، ٹھیک ہے؟ ہم بعض دفعہ اس کو نا نک نیم بنا دیتے قیوم، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، پورا نام لینا چاہیے عبد القیوم۔ تو فرمایا کہ وہ زندہ ہے، القیوم سب کو تھامنے والا ہے، لا تاخذہ سنۃ اس کو اونگ بھی نہیں پکڑ سکتی، ولا نوم اور نہ نیند اس کو پکڑ سکتی۔ یہ سونا اور اونگنا دو وجہ سے ہوتا ہے، یا غفلت کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے۔ اللہ پاک ان دونوں سے پاک ہے۔ ہم سوتے کیوں ہیں؟ کمزور ہیں، یا غفلت کی وجہ سے اونگتے رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک غفلت سے بھی پاک ہے اور اللہ تعالیٰ کمزوری سے بھی پاک ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے لیے ہم لفظ بولتے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ ہر عیب سے بھی پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر کمزوری سے بھی پاک ہے۔ یاد رکھے کہ سونا یہ انسان کے لیے عیب ہے کہ کمزوری ہے؟ عیب تو نہیں ہے نا، ہمیں نیند نہ آئے تو ہم کو کام ہی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ پاک عیب سے بھی پاک ہے اور کمزوری سے بھی پاک ہے۔ ہماری بہت سی کمزوریاں ہیں، وہ عیب نہیں ہے ہمارے لیے۔ سونا ہے، جاگنا ہے، بیوی بچے، یہ سب سمجھے ہماری کمزوریاں ہیں لیکن عیب نہیں ہے۔ تو اللہ پاک جو ہے نا، جن چیزوں کو ہم عیب سمجھتے ہیں اللہ اس سے بھی پاک ہے، اور جو ہمارے لیے کمزوری ہے اللہ ان کمزوریوں سے بھی پاک ہے۔ یہ سبحان اللہ کا معنی ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے، ولا نوم اور نہ نیند آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے۔